آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، بچے کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ریگولر نہیں ہوتی ہے، باقی بچوں جیسی نہیں ہوتی، اس کو بولنے میں بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، آئی کانٹیکٹ اس کا نہیں ہوتا ہے، ریلیونٹ اسپیچ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اسپیکٹرم ہے تو بچے مختلف طرح سے اپنی اور مختلف اسٹیجز کے اوپر اپنی کنڈیشنز اور سمٹمز شو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اسپیچ ڈیلے اور آٹزم کیسے فرق پتہ کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں، گھر والے بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بچہ بات نہیں کر رہا صرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی اسپیچ کا ڈس آرڈر ہے. کھیلنا، دوڑنا، بھاگنا، شرارتیں کرنا یہ بچوں کے نارمل پیٹرنس ہونے کی نشانی ہے. تو اگر آپ کا بچہ ان سب چیزوں میں کہیں پیچھے ہے تو آپ کو فوری طور پہ آپ سمجھ رہی ہیں یہ ریڈ فلیگز ہیں. اسکرین کا استعمال صرف ایک اس کی واحد وجہ نہیں ہو سکتا. اسکرین کا استعمال اس کی کنڈیشن کو انہانس کرتا ہے کہ 1.5 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل نہیں دیں. سب سے خطرناک سٹیج کیا ہے جس میں بچہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے؟ مطلب بچے جو ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں؟ جو سویئر کنڈیشن ہے اس میں تھرو آؤٹ دا لائف بچے کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ بھی، سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ بھی، اور ڈیلی لائف اسکل سے ریلیٹڈ بھی، جس میں کہ اس کا کھانا پینا، کپڑے بدلنا. اف یو ہیو اے چائلڈ ود آٹزم ایٹ یور ہوم، نارملائز دس. اس کو کوئی بہت تکلیف اور آزمائش والی صورتحال میں مت رہیں. السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان ماہم زاہد، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آٹزم ہے کیا، ارلی ایج میں کیا سائنس ہوتے ہیں، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آٹزم کا شکار ہے یا ڈیلیڈ اسپیچ کی وجہ سے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں. تو اس اہم موضوع پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آٹزم ایکسپرٹ، چائلڈ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ اور ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عفاف منظور صاحبہ. ڈاکٹر عفاف، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے اس اہم موضوع پر ڈسکشن کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، یہ ہے کیا؟ Thank you very much, Maham, for having me here, and thank you one again for discussing on this topic, جو کہ ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. اور آئی ہوپ کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ پیرنٹس کی اویئرنیس اور ان کو کچھ اپرچونیٹیز اور رستے بھی دکھائے گا. آپ نے پوچھا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیا ہے. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایک اسپیکٹرم ہے جس میں ملٹیپل رینج آف کنڈیشنز اور سمٹمس ہمیں بچوں میں نظر آتی ہیں. آپ عام لفظوں میں اس کو ایک امبریلا ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں بہت سارے بیہیویئرل ایشوز، سوشل ایشوز، اسپیچ اینڈ لینگویج کے ایشوز، کمیونیکیشن کے ایشوز بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور پیرنٹس کو بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی ساری سچویشنز کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے اور کرنا ہے. اگر ہم اس کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو اٹس نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، جس میں کہ بچے کو 3 بیسک کنڈیشنز اور سمٹمس کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اگر وہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو بچہ اسپیکٹرم میں فال کرتا ہے. اس پہ ہمیں DSM-5 ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور وہ ہمیں جو 3 کنڈیشنز اور سمٹمس بتاتی ہے وہ بیسیکلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. بچے کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ریگولر نہیں ہوتی ہے، باقی بچوں جیسی نہیں ہوتی، اس کو بولنے میں بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، آئی کانٹیکٹ اس کا نہیں ہوتا ہے، ریلیونٹ اسپیچ نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ سوشلائزیشن ہے. بچے کو عام طور پہ میل جول کرنا، گھلنا ملنا، بات چیت کرنا مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کی جو سینسری ایشوز ہیں وہ اس کو ڈفرینٹلی فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کچھ ریپیٹیٹیو بیہیویئرز یا موومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. بچہ مسلسل کچھ ایک جیسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہینڈ فلپنگ کرنا بہت کامن نظر آتا ہے، گھومنا، کسی چیز کو گھورتے جانا، گھومتی ہوئی چیزوں کو گھورنا، دیکھنا مختلف طرح سے. کیونکہ اسپیکٹرم ہے تو بچے مختلف طرح سے اپنی اور مختلف اسٹیجز کے اوپر اپنی کنڈیشنز اور سمٹمس شو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، سمٹمس پر بھی ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں ارلی ایجز میں، جب بچہ ابھی بولنا شروع کر رہا ہوتا ہے یا پھر بس تھوڑا تھوڑا معصومانہ جس طرح سے آوازیں نکالتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ بولے گا یا نہیں بولے گا، اس کشمکش میں رہتے ہیں. تو اسپیچ ڈیلے اور آٹزم کیسے فرق پتہ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بہت ریلیونٹ کویسچن ہے. میرے پاس بھی جب پیرنٹس آتے ہیں تو اکثر ارلی ایجز میں یہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسپیچ کا نہ ہونا اور آٹزم میں بچہ بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، بول نہیں رہا ہوتا ہے، تو اکثر جب کہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے یا بیماری کا کنڈیشن کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو پیرنٹس بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں، گھر والے بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بچہ بات نہیں کر رہا صرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی اسپیچ کا ڈس آرڈر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اسپیچ ڈس آرڈر ہونا یا اسپیچ ڈیلے ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ کنڈیشن ہے، اور آٹزم ایک بالکل ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. لیکن اگر ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں نا تو آٹزم میں ہمیں بہت سارے پیٹرنس نظر آ رہے ہوتے ہیں.
ऑटिज्म में छोटा बच्चा जैसे कि बैबलिंग की स्टेज है जिसको आप कहते हैं कि 1 साल से कम उम्र हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा किस तरह से बढ़ रहा है, उसके माइलस्टोन्स किस तरह से अचीव हो रहे हैं. तो उसके अंदर बच्चा छोटी उम्र में ही इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता. इसमें भी एक फ़र्क वैसे पेरेंट्स को ज़ाहिर है हमें बताना चाहिए कि 2 तरह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं. एक कंडीशन ये है कि जिसमें बच्चा 1.5-2 साल की उम्र में रिग्रेशन शो करता है. आमतौर पर 1.5 साल की उम्र तक नॉर्मल माइलस्टोन्स अचीव कर रहा होता है, यानी अपने वक्त के मुताबिक वो चलना फिरना शुरू करता है, भागना दौड़ना शुरू करता है, स्पीच के पैटर्न्स भी उसके उसी हिसाब से हो रहे होते हैं, यानी बैबलिंग भी कर रहा होता है, बातचीत भी कर रहा होता है, फर्स्ट वर्ड भी बोल लेता है. लेकिन 1.5 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में जाके रिग्रेशन होता है, एकदम से बातचीत करना छोड़ देता है. सो एक तो कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन ये है कि शुरू से ही बच्चे के पैटर्न्स जो हैं वो नॉर्मली डेवलप नहीं होते. उसमें बच्चा बैबलिंग शायद कर रहा हो लेकिन उसके बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता. अब आप कहेंगे कि 7-8 माह के बच्चे के इंटरेक्शन को आप कैसे जज कर सकते हैं? इट्स वेरी नेचुरल. और हमें अंदाज़ा है कि बच्चा अपनी माँ के साथ या अपने इर्द गिर्द जो उसके 4-5-7 लोग होते हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्ट कर रहा होता है, उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उनके हंसने पर हंसता है, गिगल करता है. अगर आप उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलें तो वो खौफ महसूस करता है, डर जाता है. इसी तरह से वो आपको रिएक्ट करता है. फिर 9 माह की उम्र में, 8 माह की उम्र में बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है. यानी आप बच्चे को वेव करते हैं, बच्चा वेव करता है, बाय बाय करते हैं. आप बाजू का डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस बनाते हैं, बच्चा वैसे बनाता है. फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा वो इमिटेशन से ही सीख रहा होता है. लेकिन इस कंडीशन में बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा होता. स्पीच डिले में बच्चा इमिटेट कर रहा है. सही, ठीक. ऑटिज्म में बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा. स्पीच डिले में वो आपको रिस्पॉन्स करता है, वो बोल नहीं पाता लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उसको वो रिस्पॉन्स करता है, आपकी तरफ देखता है, आई कांटेक्ट देता है. लेकिन ऑटिज्म में बच्चा आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा. स्पीच डिले में बच्चा खेलना पसंद करता है मिलजुल के सबके साथ, पेरेंट्स के साथ या फिर उसके जो हम उम्र बच्चे होते हैं या उससे बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ वो मिल के खेलना पसंद करता है, रिस्पॉन्स करता है, सोशलाइज करता है. लेकिन ऑटिज्म में बच्चा अलग रहना पसंद करता है, वो घुलता मिलता नहीं है. उसकी माँ बताएगी आके कि ये मैंने इसको टॉयज दिए हुए हैं और ये एक कॉर्नर में जाके बड़े आराम से खेलता रहता है. जैसे कि मुख्तलिफ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बच्चों के रिपोर्ट करते हैं, अकेले खेलते रहते हैं. बिल्कुल. जैसे मेरे पास एक मदर आती है और वो मुझे बताती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे के साथ मसला था. मैं तो ये समझती रही कि मेरा बच्चा बहुत ही काम और सॉफ्ट बच्चा है, क्योंकि 1.5-2 साल की उम्र में जहाँ बाकी सब बच्चे बाहर शरारतें कर रहे होते थे, मेरी नंदों के बच्चे, मेरी देवरानियों जेठानियों के बच्चे, वो सब शरारतें कर रहे होते थे, उनकी माएँ उनके पीछे दौड़ रही होती थी, भाग रही होती थी. और मेरा बच्चा जो है, मैंने उसको कुछ टॉयज जो उसके पसंद के हैं वो आराम से बैठा रहता था कमरे में और सारा दिन खेलता रहता था. मैं इसको इसका खाना टाइम पे दे देती थी, इसका पैम्पर चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया. और ये मुझे सब कहते हैं तुम्हारा बच्चा तो बहुत पुरसुकून बच्चा है, तुम तो देखो तुम्हारे बच्चे को मसला नहीं. तो आप ये नोटिस करें कि खेलना, दौड़ना, भागना, शरारतें करना ये बच्चों के नॉर्मल पैटर्न्स होने की निशानी है. तो अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों में कहीं पीछे है तो आपको फौरी तौर पे आप समझ लीजिए रेड फ्लैग्स हैं. रेड फ्लैग्स, और इन रेड फ्लैग्स को आपको टारगेट करना है. यानी कि ये मेजर सिम्टम्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. और वालिदैन अक्सर, और यही वो डिफरेंसेस भी हैं जिसे आपको चेक करना है कि आपका बच्चा जो है वो स्पीच डिले के साथ है या फिर ऑटिज्म के साथ. और ये कितनी ड्यूरेशन में ऑब्जर्व आप कर सकते हैं? देखें, अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस है, जैसे कि अब पहले कुछ दौर था हमारे पास पेरेंट्स आते थे उन्हें अंदाज़ा नहीं होता था. अब मोस्टली पेरेंट्स आते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से सुना हुआ होता है, देखा हुआ होता है, जाना हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता. लेकिन बच्चा सिम्टम्स यकीनी तौर पे जो स्पीच डिले है वो तो आप समझिए 8-9 माह से ही आपको नज़र आता है कि बच्चा वो वाले सब रिस्पॉन्सेज शो नहीं कर रहा, चीज़ें उसके नहीं हो रही हैं, वो बोलना स्टार्ट ही ठीक से नहीं करता है या लेट करता है. उसकी जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल बहुत अच्छी होती है स्पीच डिले में. नॉन वर्बल से मुराद है कि वो आपको इशारों से सब कुछ बता देगा, ठीक है, वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है, आई कॉन्टेक्ट कर रहा होता है. कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो कोई एक वर्ड ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो सारा दिन बोलते हैं. जैसे मेरे भाई का बच्चा है, उसने कहीं ठीक है वर्ड सुन लिया, अभी वो ना बाबा बोलते हैं ना मामा बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, ये इस पे लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें और भी चेक करनी पड़ेंगी कि वो क्या सिर्फ वैसे वो सीख रहा है और एक नया वर्ड है उसके लिए वो सब कुछ वो उसको देख रहा है और वो रिपीट करता है और सीखने के लिए कर रहा है. लेकिन ये जो स्पीच डिले है इसमें बच्चा बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो हो सकता है कि बोल ना पा रहा हो, उसका लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो. सही. ऑटिज्म में बच्चा बात ही नहीं कर पा रहा होता और अगर वो वर्बल है तो उसके वर्ड्स मीनिंगलेस होंगे, उसकी कम्युनिकेशन मीनिंगलेस होगी. हो सकता है उसने कोई पोइम सुनी है वो सारा दिन गाता रहे, बोलता रहे उसके ऊपर,
لیکن وہ میننگ لیس ہوگی. وہ اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پانی دے دو. اچھا, ان بچوں کی کمیونیکیشن اکثر کیسے ہوتی ہے, یا تو یہ سائلنٹ رہتے ہیں, مدرس کہتی ہیں کہ میں مجھے خود ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کوئی چیز چاہیے یا نہیں چاہیے, اور اگر کبھی اس کو کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ صرف چیختا ہے, روتا ہے, اس ٹائم پہ اینگر شو کرتا ہے, اور جیسے ہی میں اس کو ایڈریس کر دوں تو وہ کام ہو جاتا ہے. تیسرا ان کا موسٹ کامنلی یوزڈ وے آف کمیونیکیشن کیا ہے, اسے ہم ہینڈ لیڈنگ موومنٹ کہتے ہیں. یعنی ماں باپ یا گھر میں جو بھی کیئر ٹیکر اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور یہاں تک لے کے جائیں گے. فار ایگزامپل, اگر ایک بچہ آٹزم کا میرے پاس آیا ہے, اسے یہ کپ اٹھانا ہے, تو وہ بالکل پاس ہے لیکن وہ کپ خود نہیں اٹھائے گا, وہ میرا ہاتھ پکڑے گا اور اس کپ تک لے کے جائے گا. دس از ویری کامن سائن آف دیئر کمیونیکیشن. تو وہ کہے گا کہ اب کپ اٹھاؤ اور مجھے دے دو. سو اس طرح کے بہت کلیئر سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے. لیکن اگین میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف سائنز اینڈ سمٹمس ہیں, آپ کو اس کی کنفرمیشن کے لیے, ڈائگنوزس کے لیے ایکسپرٹس کے پاس. اچھا ڈاکٹر عفاف, یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ سائنس, اس کے بڑھنے کی وجہ, اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر بچے کو تقریباً اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم مس کر رہے ہیں, پیرنٹس مس کر رہے ہیں یا مائیں, کیونکہ پچھلے دور میں اتنا ہم نہیں سنتے تھے, اب جتنی اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے اتنے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے جینیٹیکلی؟ اگر ہم انٹرنیشنل رپورٹس اور ریسرچ رپورٹس دیکھیں تو آج سے 8-10 سال پہلے ہمیں یہ ملتا تھا کہ 95 میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے, اور اس وقت 50 میں سے ایک بچہ جو ہے آلموسٹ وہ آٹزم کا شکار ہو رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. آف کورس کووڈ نے اس میں بہت ساری چیزوں کو امپوز کیا. کووڈ میں آئسولیشن بہت زیادہ رہی, بچوں کا انٹریکشن جو ہے وہ بہت محدود ہو گیا, ان کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا. ان سب چیزوں نے اس میں ایڈ آن کیا ہے, لیکن اور بھی بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن پہ ریسرچ چل رہی ہے. اگر ہم اس کی جو 2 میجر کازز ہمیں رپورٹ ہوتی ہیں, وہ ایک ہے جینیٹکس اور دوسری ہے انوائرمنٹل کازز. انوائرمنٹل کازز میں آف کورس کچھ میڈیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, کچھ جو ہے وہ اسکرین کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اسکرین کا استعمال صرف ایک اس کی واحد وجہ نہیں ہو سکتا. اسکرین کا استعمال اس کی کنڈیشن کو انہانس کرتا ہے, کیونکہ وہ اسکرین جو ہے وہ بچے کے لیے ایک اٹریکٹیو ورڈ ہے. دیکھیں نا, اسکرین کا استعمال تو بڑے بھی جو ہیں وہ آئسولیشن میں بڑے اچھے سے یوز کرتے ہیں. تو یہ بچے چونکہ کمیونیکیشن دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا پسند کرتے, آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں, سوشلائزیشن نہیں ہوتی, تو دے فیل دا کمفرٹ زون ود ان دا اسکرین, اور یہ وہاں گھنٹوں گھنٹوں بھی گزار لیتے ہیں. اور پھر جب گھنٹوں گھنٹوں اس میں گزار لیتے ہیں تو ان کے لیے جو ورلڈ کا ایکسپوجر ہے وہ اسی اسکرین کے اندر ہی ہوتا ہے. صحیح. اچھا, تبھی وہ کہتے ہیں نا بچے کا جو لاجیکل برین ہے وہ ڈیولپمنٹ اس ٹائم ہو رہی ہوتی ہے, اور تبھی وہ زیادہ انوالو ہو رہا ہوتا ہے. اور ہم پیرنٹس اکثر اب ایسے ہیں, دونوں ہی کام کر رہے ہیں, جاب پہ چلے گئے, بچے کی اس طرح سے ٹیک کیئر بھی نہیں کر رہے, گھر میں بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے, صبح میں اٹھتا ہے, بریک فاسٹ کے وقت کارٹونز ہیں, رات میں ڈنر کے ٹائم پہ کارٹونز ہیں. یہ کارٹونز دیکھتے رہنا اور پھر رسپونڈ نہ کرنا, صرف آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, یہ کتنا ہارمفل ہے؟ دیکھیے, اسکرین کا جو استعمال ہے یا موبائل کا یوز ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر تو آٹزم کے ساتھ بچے ہیں تو ان کی کنڈیشن کو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے. اب ہم اس میں بلیم صرف ورکنگ پیرنٹس کو بھی نہیں دے سکتے. ماہم, آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بھی رہنے والی مائیں جو ہیں, میرے پاس بہت سارے مائیں آتی ہیں اور وہ یہی کہتی ہیں, مطلب دے آر ناٹ ورکنگ ایون, لیکن آٹزم ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہے, اور چونکہ انہیں تب ارلی ایج میں پتہ نہیں ہوتا اور وہ موبائل کا استعمال انہیں کروا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس میں یہ بھی پیرنٹس کو گلٹ فیل نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس بہت ساری مائیں ایسی آتی ہیں جو بہت گلٹ میں ہوتی ہیں, اور وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ شاید ہم نے اس کو موبائل زیادہ استعمال کروا دیا ہے تو اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے. اب ماں ٹائم تو دے ہی رہی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک اچھی چیز تھی. جیسے آپ بچوں کو کھلونے لے کے دیتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ خوش ہو رہا ہے, آپ کا بچہ سکون میں ہے, انجوائے کر رہا ہے, اس طرح سے آپ موبائل کا استعمال بھی کروا دیتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ماؤں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اٹس ناٹ بیکاز آف دا موبائل, اٹس ناٹ بیکاز آف دا موبائل. ہاں, موبائل کی وجہ سے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے ارلی ایج میں تو وہ ہے ورچوئل آٹزم. اوکے, ٹھیک ہے. اب ورچوئل آٹزم ایک آٹزم جیسی کنڈیشن ہے. ٹھیک. اگر آپ اسکرین کا زیادہ استعمال کرواتے ہیں تو ورچوئل آٹزم تو ہو سکتا ہے, لیکن آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے اور آپ اس میں موبائل اور اسکرین کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس کو بڑھائے گا. ٹھیک. آپ نے اس کو کم کرنا ہے, لیکن ایک یونیورسل آپ کہہ لیجیے پرنسپل یہ یاد رکھیں کہ 1.5 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل نہیں دیں. اس میں وہ ڈیلے اسپیچ والا بالکل, اس میں دیکھیں آٹزم ہو نہ ہو لیکن ورچوئل آٹزم آ سکتا ہے. اسپیچ ڈیلے کی 100 ٹائپس آف اسپیچ ڈیلیز جو ہیں وہ صرف اور صرف
اس آٹزم یوز آف اسکرین کی وجہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس یوز آف اسکرین کو آپ نے 1.5 سال سے پہلے کوئی بھی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ استعمال نہیں کروائیں. اس کی بجائے آپ بچے کو جو جیسے پہلے زمانوں میں ہوتا تھا بچوں کے لیے سب ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, بچے اس میں شامل ہوتے تھے, وہ آپ ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو پریکٹیکلی بچے کر سکیں. دیکھیں نا, اب آپ ایک بال ہے, آپ بال ایک بچے کو پکڑا دیں, جی سمپل ایک بال, یعنی بہت ایکسپینسو ٹوائز کی ضرورت نہیں ہے. پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آپ صرف ایک بال دے دیں, بچہ اس کے ساتھ کتنی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے, اس کو تھرو کرے گا, یعنی اس کی جو فائن موٹر گراس موٹر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوں گی, اس کی لاجیکل ریزننگ بھی بہتر ہوگی, اس کا انٹریکشن اور کمیونیکیشن بہتر ہوگا. بچہ آپ کی طرف بال تھرو کر رہا ہے, آپ پاس آ رہی ہے, اور ایک بال کی ایکٹیویٹی آپ اس کو صرف اسکرین میں دے دیں تو پھر کیا ہے, اسکرین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جسٹ ون سائڈ آف انفارمیشن اس کے پاس آ رہی ہے, اس میں اس کی ایکسپریسو لینگویج یوز نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 1.5-2 سال تک آپ نے موبائل کا بالکل استعمال نہیں کروانا, اور اگر آپ کروا چکے ہیں تو پھر آپ اس کو ریورس کریں گے, اسٹاپ کریں گے, اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا بچہ منیمم ٹائم اسپینڈ کرے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر عفاف, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں میں ارلی ایج میں اپیئر نہیں بھی ہوتا آٹزم, لیٹر آن اپیئر ہو سکتا ہے, ایڈلٹس میں آ سکتے ہیں یہ سائنس؟ نہیں, ایسا نہیں ہے مام. ریسرچ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آٹزم از اے چائلڈہڈ ڈس آرڈر, ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. جب ہم اس کو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارلی 3 years آف چائلڈ ہے, یعنی جس میں برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر یہ سمٹمز ظاہر ہونا ضروری ہے, اور اس کے سمٹمز 3 years کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں, اور انہی بچوں کو آٹزم ہوتا ہے. لیٹر آن جا کے ایڈلٹ میں اگر کوئی سملر کنڈیشن آتی ہے, تو جیسے میں نے ورچوئل آٹزم کہا, وہ ایڈلٹس میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے اس کا آن سیٹ انڈر دا 3 years آف ایج ہی ہوتا ہے. اس میں پھر اکثر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈائگنوزس بعض اوقات لیٹ ہوتا ہے, بعد میں ہوتا ہے, مطلب ارلی ایج پہ ڈائگنوز نہ ہوا. بعض اوقات تو میرے پاس ایڈلٹس آ رہے ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اور وہ خود آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ارلی ایج میں ہمارے ساتھ یہ سب سمٹمس تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, یا پیرنٹس نے ظاہر ہے ایک کنڈیشن ایسی ہے نا, اکثر تو دیہاتی علاقوں میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی سائے کی بیماری ہے, یعنی جیسے کوئی جادو ہو گیا ہے, سایہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا, بچہ ہے, وہ ہنس رہا تھا, بول رہا تھا, کھیل رہا تھا, باتیں کرتا تھا, 1.5-2 سال کی عمر میں اچانک اس نے سب کچھ بات کرنا چھوڑ دی, رسپانس کرنا چھوڑ دیا, ماں کو ماں کہنا چھوڑ دیا, بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے تعلق ختم کر دیا. کیسی وہ ایک کیفیت ہے. تو کوئی تو یہی سوچے گا نا, ہاں یہ تو کوئی ایک دم سے جادو ہو گیا ہے, سمجھ ہی نہیں پاتے, ہاں کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے. پھر تویز آگے, حکیم اور پیر اور یہ سب سلسلے چلتے رہتے ہیں, اور اس سارے ڈیوریشن میں وہ 5-6 سال تک بچے کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. آٹزم کی سکسیس ہی یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا جلدی ڈائگنوز کریں گے, جتنا جلدی آپ اس کو ریہیبلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, انٹرونشنز دیں گے, اتنی جلدی اس میں بہتری آنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو ایڈلٹس میں جا کے کنڈیشنز آف کورس بدل جاتے ہیں, سمٹمس بدل جاتے ہیں, کچھ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, لیکن چیلنجز ہوتے ہیں ایڈلٹس کو. اور جو ایڈلٹس ود آٹزم ہیں ان کو چیلنجز جو پیش آتے ہیں اس میں موسٹلی سوشلائزیشن اور کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی لینگویج ان کے پاس آ چکی ہو, لیکن ان کو پھر بھی سوشلائز کرنے میں, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کنٹینیو کرنے میں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو میرے پاس جب ایڈلٹس آتے ہیں, وہ ان کے چونکہ چائلڈہڈ میں وہ ساری چیزیں ٹریٹ نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ آپ کوئی بھی چائلڈہڈ ٹراما تو آپ کے ساتھ چل رہا, اور نارملی بھی عام سا بھی تو وہ بھی کنٹینیو کرتا ہے, تو یہ بھی چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن ان کے اندر بہت سم ٹائمز ایکسیپشنل اسکلز بھی ہوتی ہیں. اچھا. اور آپ یہ کہہ لیجیے کہ اگر وہ ان کی اسٹرینتھس کو, فوکس اسٹرینتھس جو ان کی ہوتی ہیں, ان کو اگر یہ لے کے چلتے ہیں تو دے کین ورک سو بیٹر. اور ایڈلٹس ود آٹزم جو کہ ہائی فنکشننگ پہ ہوتے ہیں, وہ تو بہت میریکلسلی کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے خطرناک سٹیج کیا ہے جس میں بچہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے؟ مطلب بچے جو ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, اینگر ایشوز کتنے ان کے زیادہ ہوتے ہیں, اور نارملی جس طرح بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو ڈفرینٹ کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ اچھا, اس میں جب ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں تو دیر آر 3 levels آف آٹزم, لیول 1, لیول 2 اینڈ لیول 3. لیول 1 از دا مائلڈسٹ لیول, اینڈ لیول 3 از دا ہائیسٹ لیول. مائلڈ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو منیمم سپورٹ کے ساتھ وہ چیزیں مینیج کر سکتا ہے, اور آپ وہ ایک لائف اپنی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. ماڈریٹ ٹو مائلڈ میں بھی بہت زیادہ امپرومنٹس کی گنجائش ہوتی ہیں, اگر ٹائملی اس کو انٹرونشنس دی جائیں تو بچے بہت حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. جو سویئر کنڈیشن ہے اس میں تھرو آؤٹ دا لائف بچے کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ بھی, سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ بھی, اور ڈیلی لائف اسکل سے ریلیٹڈ بھی, جس میں کہ اس کا کھانا پینا, کپڑے بدلنا, آنا جانا اور اس طرح کی سب چیزیں شامل ہوتی ہیں.
تو اگر تو بچہ اس لیول میں فال کر رہا ہے تو آف کورس دس از اے ٹفسٹ جرنی فار دا پیرنٹس، جس میں کہ پیرنٹس کو تھرو آؤٹ دا لائف بچے کو سپورٹ دینی پڑتی ہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے اپنی لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے. اب آپ نے کویشچن یہ کیا کہ ان بچوں میں اینگر ایشوز یا یہ سب چیزیں، دیکھیں ان کے کچھ بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں، آف کورس بیہیویئر پرابلمس ہوتے ہیں جس میں اینگر بھی ہو سکتا ہے، جس میں کہ سیلف ہارمنگ بیہیویئرز بھی ہو سکتے ہیں، بٹ ناٹ ٹو ایوری چائلڈ ود آٹزم. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اکثر جب آٹزم کا نام آتا ہے تو ایک بہت خوف کی کیفیت آ جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تمام آٹزم کے ساتھ بچے تو اس لیول پہ نہیں ہوتے. تو اگر تو بیہیویئرس جو ہیں وہ صرف ایسے ہیں جیسے کہ جن کو آپ کو صرف امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بیہیویئرس تھراپیز کے ساتھ، انٹرونشن کے ساتھ بہت جلدی سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں پیرنٹس کی کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کیسا اپنا گھر کا ماحول بناتے ہیں، سیٹ اپ کیسا رکھتے ہیں، بچے کے ساتھ انٹریکشن کیسے رکھتے ہیں، تو اس سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن جو سیلف ہارمنگ بیہیویئرز ہیں آف کورس دے آر ویری چیلنجنگ فار دا پیرنٹس اینڈ تھراپسٹ ایز ویل. اس میں بعض اوقات ان کو دنوں بھی لگ جاتے ہیں، مہینوں بھی لگ جاتے ہیں، لیکن آف کورس ود دا رائٹ ڈائریکشن، ود دا رائٹ سپورٹ، رائٹ تھراپیز وہ بچے بہتر ہو جاتے ہیں. تو سیلف ہارمنگ بیہیویئرز جہاں پہ آتے ہیں ہم انہیں سب سے پہلے ٹارگیٹ کرتے ہیں. سیلف ہارمنگ بیہیویئرز کیا ہیں؟ بچہ سیلف بائٹ کرے، سیلف بائٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے سینسری ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سینسری ایشوز سے مراد یہ کہ انہیں ہو سکتا ہے تکلیف کا، پین کا احساس نہ ہو. اچھا، انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ مجھے پین ہے کسی جگہ پہ، اور وہ بائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اس سے وہ انجوائے بھی کرتے ہیں، انہیں ریلیف بھی ملتا ہے. اچھا، میرے پاس اس طرح کے جو بچے آتے ہیں، ان کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ بس انہیں دیکھ کے وہ آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پیرنٹس بھی پین میں ہوتے ہیں. ماں دکھاتی ہے یہ پوری بازو میری جو ہے وہ نوچی ہوئی بھی ہے، بائٹ بھی کی ہوئی ہے. اور اچھا، ان بچوں کو آپ کو ساتھ تھوڑی اگر یہ والی کنڈیشن ہے جس میں سیلف ہارمنگ بیہیویئرز ہیں تو وہاں پہ آپ کو لازمی میڈیکیشن کی طرف بھی جانا چاہیے، جس میں بیسیکلی بچے کا جو بیہیویئر ہے وہ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے اگر بیہیویئرز ہیں ان کو فوری طور پر ٹارگیٹ کریں پیرنٹس، اور ان کو باندھ دینا، کہیں ان کے ہاتھ باندھ دینا، زور زبردستی کرنا، یا ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھنا، الگ تھلگ رکھنا، یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ تو ان کے اندر اور بے چینی اور ان کے اندر تکلیف کی جو کیفیت ہے وہ کریٹ کرے گی. اچھا، اگر آٹزم کا بچہ اڈلٹ جب ہو جاتا ہے تب کیسے بیہیو کرتا ہے؟ کیا کوئی چینجز آتے ہیں تب تھوڑا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اگر تو ڈائگنوز ہو گیا ہے اور پیرنٹس نے بھی توجہ نہیں دی اور وہ ایسے گرو کر رہا ہے تو پھر بیہیویئر کیا ہوتا ہے اس کا؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. دیکھیں، ڈائگنوزز جو ہے نا وہ کوئی آخری چیز نہیں ہے. ڈائگنوزز از دا فرسٹ اسٹیپ، آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ڈائگنوزز جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اور ڈائگنوزز سے کیسے ہوگا؟ اسیسمنٹ سے. اچھا، اسیسمنٹ کا پروسیس بھی میں یہاں بتانا چاہتی ہوں. پیرنٹس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ اگر اپنے بچے کے لیے رائٹ تھراپی، رائٹ ڈائریکشن، رائٹ جرنی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اسیسمنٹ کے پروسیس سے گزرنا ہے. اب یہ اسیسمنٹ جو ہے ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم کرتی ہے. اس میں چونکہ بیہیویئر ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس میں اسپیچ سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے جو کہ اس کو اسیسمنٹ کرے گی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بچہ اپنے 5 ڈومینز آف ڈیولپمنٹ جو ہیں، جو کہ فزیکل ڈومین ہے، سائیکولوجیکل ہے، ایموشنل ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ڈومین ہے، ان سب میں کہاں کہاں فال کر رہا ہے. اور پھر تھراپسٹ کے لیے یا انٹرونشنسٹ جو ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے لیول آف جو کرنٹ پرفارمنس لیول ہے اس کو ڈائگنوز کر لیتا ہے اور اسی کنڈیشن کو ڈائگنوز کر لیتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ ایک ٹریک پہ چل پاتے ہیں. تو جب ڈائگنوزز ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا، اس کے بعد اب آپ نے رائٹ تھراپیز کا کو جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور پیرنٹس آر دا بیسٹ تھراپسٹ. یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے تھراپی لینے کے لیے جانا ہے، آپ 1 گھنٹے کے لیے جائیں گے، پیرنٹس آپ کے لیکن 2 گھنٹے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن پیرنٹس نے تو مستقل ساتھ رہنا. وہ چیزیں جو وہاں کروائی جا رہی ہیں اس کو پیرنٹس نے وہاں ریپیٹ کرنا ہے گھر میں. تو پیرنٹس آر دا بیسٹ تھراپسٹ فار دس. ہو سکتا ہے پیرنٹس کو تھوڑا سا اس میں لانگ ٹرم چلنا پڑے، لیکن آف کورس ان کی جو انٹرونشن ہے پیرنٹس کی وہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اب جب یہ بچے جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کے ہیں، یہ ارلی اسکول ایئرس میں ان کو کافی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر یہ ریمیڈیل تھراپیز لے رہے ہیں تو یہ بہت حد تک اپنی اسکولنگ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیٹ کریں لیکن کوئکلی کر لیں گے. اچھا، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کا رائٹنگ پیٹرن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جیسے عام بچے رائٹنگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتا، لیکن اس کو بہت اچھی اسپیلنگز ہیں، اس کی ریڈنگ بہت اچھی ہے. تو اسکول کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. جیسے ہم نے مووی دیکھی تھی تارے زمین پر. تارے زمین پر واز ناٹ دا کیس آف آٹزم، دیٹ واز دا کیس آف لرننگ ڈسیبلٹی. لیکن ان بچوں کی بھی کچھ
جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آئی مین ان کا لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ان کا چونکہ ریسیپشن ڈفرینٹ ہے تو ایکسپریشن بھی ڈفرینٹ ہے. ریسیپشن سے مراد یہ ہے کہ ان کا سیکھنے کا طریقہ مختلف ہے. ہو سکتا ہے یہ اس طرح سے کنونشنل طریقے سے نہ سیکھ رہے ہوں. جیسے آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں اور ایک کاپی پینسل پکڑتے ہیں اور ABC لکھنا سکھاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہے. اچھا یہ بچے ہو سکتا ہے کاپی پینسل نہ پکڑیں. یعنی کہ آپ رائٹنگ سے بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے اس میں کچھ, مطلب ہو سکتا ہے وہ مطلب نارمل پیٹرن اڈاپٹ نہ کر رہا ہو لرننگ کا. یعنی جو عام ٹریڈیشنل ویز آف لرننگ ہیں وہ اس کے لیے اٹریکٹیو نہ ہو, وہ کسی اور طریقے سے چلتے پھرتے. یعنی جیسے میں آپ کو اگر ایک کیس بتاتی ہوں, میرے پاس ایک بچہ 3 سال کا ہے. اب 3 سال کے بچے سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ چلتے ہوئے سڑک کے اوپر تمام جو اسپیلنگس لکھے ہوئے ہیں, شاپس کے نام لکھے ہوئے ہیں, وہ تمام ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. ان بچوں کے اندر ایکسٹرا. اچھا وہ کاپی پینسل نہیں پکڑتا, ٹھیک ہے, بک کی نارمل ریڈنگ نہیں کرتا, لیکن وہ انجوائے کرتا ہے کہ جو بورڈز لگے ہوئے ہیں, سائن بورڈز شاپس کے لکھے ہوئے ہیں, وہ تمام نام ریڈ کر لیتا ہے. اب اس کی ماں نے مجھے آ کے بتایا, میں نے یہ کیسے اسیس کیا کہ اچھا یہ کر بھی لیتا ہے یا نہیں کر لیتا. میں نے کچھ ریڈنگ بکس اس کو دی, اس نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا, جیسے کہ بچوں کی ریڈنگ بکس ہوتی ہیں. اس نے تو کہا میں نے اس کی ماں سے کہا یہ کیسے کر لیتا. اس نے کہا نہیں یہ سب سائن بورڈز کر لیتا ہے. اب چونکہ آئی ایم دا آئی نو ان دا فیلڈ, تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے اسیس کرنا ہے. میں نے پھر امیجز نکالے نیٹ سے مختلف شاپس کی اور مختلف ڈفرینٹ کر کے کہ یہ اب اس کو ریڈ کرے گا. اس نے وہ فوراً ریڈ کی. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. ایک بچہ جو کہ 7 سال کا ہے, ماں اس کو لے کے آئی ہے کہ ابھی اسکول جا رہا ہے اور اس میں اسکول سے کمپلین آ رہی ہے کہ پینسل پکڑتا ہی نہیں ہے, کچھ شروع ہی نہیں کرتا. ہم نے بہت مختلف میتھڈس یوز کر لیے ہیں, ہم نے پیپرز نکالے ہیں, ہم نے کلرنگس کروانے کی کوشش کی ہیں, ہم نے پینٹ برش دیا, لیکن یہ پکڑتا ہی نہیں. اب اس بچے کا جو اسپیسیفک جو ٹارگیٹڈ ایریا آف انٹرسٹ تھا وہ تھا ڈائناسورس. اوکے. اس کو کوئی 30 اسپیشیز آف ڈائناسورس کے نام آتے ہیں. ویسے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کون ہے, میں کون ہوں, کس سے بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے, لیکن اس کو 30 اسپیشیز آف ڈائناسورس اس کا الگ ہے. یس. اب آپ نے اس کو سکھانا ہے نا, تو آپ اس کے ایریا آف انٹرسٹ میں جائیں گے. اچھا اب ہم نے اس کے لیے کیا کیا کہ آئی جسٹ کالڈ مائی تھراپسٹ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پرنٹس نکال کے لاؤ ڈائناسورس. ٹھیک, ڈائناسورس کے پرنٹس نکال کے لائے, اس بچے کو کلر پکڑایا, اور اس نے جب ڈائناسور دیکھا اس نے فوراً پینسل پکڑی اور اس میں کلر کرنا شروع کر دیا, اور اتنا پرفیکٹ کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بچہ چاہتا کہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں, وہ بچہ یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح ہم ٹریڈیشنل وے میں سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور ہم سکھانا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے جیسے میں سیکھنا چاہتا ہوں مجھے. دس از جسٹ لائک ان کا نارمل الگ ہے ان کی. ہاں بالکل, کیونکہ ان کی سینسری پروسیسنگ ڈفرینٹ ہے نا, ان کے جو ریسیپٹرز ہیں برین کے وہ ڈفرینٹ ہیں ہم سے. وہ اس طرح ٹریڈیشنل میتھڈ پہ کام نہیں کرتے جس طرح سے ان کا برین کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ان کے برین پروٹوکولس کو فالو کرتے ہوئے کرنا ہے. تو آپ جو ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہے اس میں جائیں گے, اس کو پروموٹ کریں گے, اس کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرنٹس کو بھی سیکھنا پڑے گا. اور ٹیچرس. ایک بچہ میرے پاس ایک ڈفرینٹ کیسز ہیں, آئی وانٹڈ ٹو شیئر جسٹ فار دا پیرنٹس, کیونکہ اس میں پیرنٹس کا انٹرسٹ پریکٹیکلی بھی ڈیولپ ہوگا. ایک بچہ ہے جو کہ موسٹلی ان بچوں کو ڈارک پلیسز پسند ہوتی ہیں. صحیح. ڈارک پلیسز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کرٹن کے پیچھے جانا, انڈر دا ٹیبل, کوئی کبرڈ ہے تو اس کے پیچھے, کوئی اپنا ہی گھر بنا لینا. ہاں بالکل. سو یہ اس کے اندر بڑا انجوائے کرتے ہیں. سو ایک بچہ جو ہے اس کی مدر کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے اس کو وہاں جاتا ہے اور وہاں اس نے اپنا بنایا ہوا ہے کبرڈ کے نیچے, جیسے ٹیبل کے نیچے ہوتا ہے نا, کبرڈ کے نیچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے اس نے اپنی چیزیں رکھتے ہیں اور کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو وہاں جا کے سکھانا شروع کریں جو آپ اس کو سکھانا چاہتی ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے اس کے اندر جانا پڑے. اور وہ بالکل وہ وہاں پہ گئے اور اس کی اسپیس میں جا کے سکھانا شروع کیا. اس نے وہاں سے سیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ باہر نکل کے وہ اپنی کاپی پینسل پہ اور اس پہ سب چیزوں پہ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی ورلڈ کے مطابق تھوڑا سا ان کو اپنی ورلڈ میں ایڈجسٹ کرنا ہے, اور تھوڑا ہمیں ان کی ورلڈ میں جانا ہے, اور وہاں ہمیں ایک کوئی مکس اینڈ میچ کرتے ہوئے ایک ورلڈ کریٹ کرنی ہے جہاں پہ یہ سیکھ سکے. تو یہ بات ایک ٹیگ لائن یہ ہے کہ آپ انہیں یہ مت سمجھیں کہ یہ سیکھنا نہیں چاہتے, یہ سیکھ نہیں سکتے ہیں. ان کے اندر بالکل لرننگ ایبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن ان کا لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ لرننگ اسٹائل اینڈ یو ہیو ٹو پریکٹس دیٹ لرننگ اسٹائل. بہت زبردست بات. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وفا آپ دیکھیں تو معاشرہ بھی نا ان کو کہیں نہ کہیں اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. اسکول میں اگر ایسا ایک بچہ ہے تو لوگ اس کو بچے دوسرے بلی کر رہے ہوتے ہیں, معاشرہ بہت بلی کرتا ہے. معاشرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. پیرنٹس تو کر ہی لیتے ہیں, پھر وہ باتیں بھی سنتے ہیں, ان کی خود اعتمادی ختم ہوتی ہے, وہ کانفیڈنس نہیں رہتا. معاشرے کا بیہیویئر کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ ماہم سوسائٹی از ویری کرول ایکچولی,
اور ہم سوسائٹی جو ہے نا وہ تو Normal نارمل انسانوں کو جینے جو نہیں دیتی ہے. سو کالڈ نارمل Normal, بینگس ہیں yes. ان کے لیے بھی ہمارے رویے بہت سخت ہیں. اور پھر جب کچھ ایسے ڈفرینٹ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, یعنی ہم اگر اپنی سوسائٹی کی بات دیکھیں, اگر کسی بچے کا قد چھوٹا ہے تو ہم اس کو چھوٹو کہیں گے, کوئی بچہ تھوڑا سا ہیلدی ہے تو ہم اس کو موٹو کہیں گے, ٹھیک ہے, گلاسز لگا رہا ہے تو اینکو کہیں گے. تو یہ تو وہ بچے ہیں جو کہ باقی بالکل ہر طرح سے جو ان کے ڈیولپمنٹل ڈومینس اس میں فٹ ہیں, لیکن تھوڑا سا فزیکل اپیرنس میں ڈفرینٹ ہیں. تو پھر آپ سوچیں گے جو بچے اتنا ڈفرینٹ ہوں گے ان سے بچے کیسے جو ہے وہ گھبرا رہے ہوں گے, اور سوسائٹی بھی, اور پیرنٹس بھی نہیں اس کے پاس نہ جانا, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. میرے پاس پیرنٹس ڈفرینٹ مطلب سائیکلوجیکل ٹفنس کے ساتھ آتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں, جیسے ایک مدر نے مجھے آ کے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کو بالکل جو ہمارا نیبرنگ اسکول ہے وہاں بھیجنا شروع کیا, تو مدرس کی کمپلینز آنا شروع ہو گئیں اسکول میں, اور انہوں نے کہا نہیں اب یہ پاگل بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ پڑھے گا. آپ دیکھیں اس ماں کی کیا حالت ہوگی. وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے میرا بچہ پاگل نہیں ہے, یہ صرف مختلف انداز سے سیکھتا ہے, یہ سنتا مختلف طریقے سے, یہ سمجھتا مختلف طریقے سے, لیکن میرا بچہ پاگل نہیں ہے. لیکن آپ سوسائٹی کو کیسے ریلائز کروائیں کہ آپ اتنا خوفناک لفظ اس کے اوپر لیبل کر رہے ہیں, اور بغیر سوچے سمجھے, اور چھوٹے بچے, اور پھر آپ اصل میں اس بچے کو لیبل نہیں کر رہے, آپ اپنے بچے کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے اور جج کرنا ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ اس بچے کے ساتھ نہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں. تو اسکولس میں نے کافی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, چونکہ ان کے سینسری ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کو ساؤنڈ سینسٹیوٹیز زیادہ ہو سکتی ہیں, ان کو انوائرمنٹل سینسٹیوٹیز زیادہ ہو سکتی ہیں. ایک نارمل شور جو ایک کلاس روم کا ہے وہ بچے شاید ان کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت برڈن ہو. جیسے میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں, ہمارے یہاں اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں صرف مجھے ماہم کی آواز آ رہی ہے اور ماہم کو میری آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, سو اٹس ویری نارمل. لیکن ان بچوں کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کیمرے کی کوئی باریک سی آواز ہے وہ آ رہی ہو, آپ کا کوئی اے سی چل رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے, اور یہ اس آواز کو رسپونڈ کر رہے ہوں گے, لیکن ہماری آوازیں ان کے لیے میننگ لیس ہوں. تو اس طرح سے اگر اسکول میں ہیں تو وہ ساؤنڈ انوائرمنٹ, کمیونیکیشن کا انوائرمنٹ, سوشلائزیشن, چونکہ آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں, تو پھر ان کو تھوڑی سی انٹرونشنس پہلے دینی پڑتی ہیں, ان کی بیہیویئر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد آپ ان کو اسکولس میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو آپ اسکول میں نہیں بھیجیں گے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے میں نے کہا مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیں وہ, ود دا ہیلپ اینڈ سپورٹ انٹرونشن تھراپیز دے کین گو ان دا نارمل اسکولس. صحیح. اور انہیں نارمل اسکولس میں جانا چاہیے اگر ان کو ٹریٹ کریں اور دھیان یہ اپنی لائف کو کافی حد تک اچھا گزار. اچھا, ایک بیہیویئر میں کہیں پڑھ رہی تھی, یہ سارکزم کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھتے, جیسے کسی نے کہا نا بریک دا لیگ, مطلب آپ نارملی بات کریں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, وہ اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ موسٹلی یہ آپ کی بات کو اس طرح سے توجہ نہیں دیتے جب تک کہ ان کا اپنا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے, تو ان کے لیے آپ کی کنورسیشن میننگ لیس ہے. یہ تو بہت کول ہے ویسے, آج کل کے دور میں ویسے ہونا یہی چاہیے. ہاں, لیکن اس کا اپوزٹ بھی تو ہے نا, ان کو بھی تو, ان کی بھی تو کچھ نیڈز ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنی. سو ہو سکتا ہے یہ بہت چھوٹے بچے کے لیے تو ایک میننگ لیس ہوگا جو کہ آٹزم کے ساتھ ہے, لیکن ایڈلٹہڈ میں بھی جا کے جب یہ وہ سینٹینس سنتا ہے تو آف کورس ہر آٹزم کے ساتھ جو ایڈلٹ ہے وہ اس کو ڈفرینٹ رسپونڈ کرے گا. کچھ ہو سکتا ہے بہت اوورلی سینسٹیو ہو, اور اس کے دماغ میں رہ جائے کہ ایک بات یہ مجھے کہی تھی اور کیوں کہی گئی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو کہ بالکل بے پرواہ ہو, اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن ان کی اگر آپ یہ کہیں کہ لاجیکل ریزننگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اپنے ایریا میں ہوتی ہے جو ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہے. ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آئی کیو لیول کم نہیں ہوتا, بلکہ شاید زیادہ ہی ہو. کچھ جو ہائی فنکشننگ آٹزم ہوتے ہیں ان میں زیادہ بھی رپورٹ ہوا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی مینٹل النس ہے یا پھر ان کا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, یا جس کو آپ مینٹل ریٹارڈیشن بعض اوقات کہتے ہیں یا مینٹل ڈیولپمنٹل ڈیلیز کہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ایسا کچھ کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف ان کا سننے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے. ان کی آپ سمجھ لیں نا برین کی وائرنگ ڈفرینٹ ہوئی ہے. صحیح, ان کی برین وائرنگ ڈفرینٹ ہے, برین کے کمپوننٹ سب ویسے کے ویسے ہیں, لیکن ان کی وائرنگ ڈفرینٹ ہے. تو اس ڈفرینٹ وائرنگ کی وجہ سے یہ ماحول میں ڈفرینٹلی ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا آپ کے سامنے کیس آیا ہو جو تھوڑا ریئر ہو اور ڈفرینٹ اور آپ کو لگا ہو کہ دس از سم تھنگ ویری سینسٹیو؟ دیکھیں, آٹزم کے سارے کیسز جو ہیں وہ موسٹلی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, چونکہ یہ اسپیکٹرم ہے. اسپیکٹرم کا مطلب ہے جیسے رینبو کے کلرز ہوتے ہیں نا,
ایوری شیڈ از ڈفرینٹ فرام لائٹر ٹو ڈارکر. تو سملرلی ان بچوں کے کیسز بھی بالکل اس طرح سے ہیں. لائک آئی ایم انٹو اٹ لائک 20 ایئرس, اور پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ کیسز ہیں, اور اگر ان 10 سالوں کو بھی بریک کروں تو لاسٹ 5 ایئرس میری پریکٹس کے موسٹلی آپ یہ کہہ لیجیے کہ اگر میرے پاس پہلے 10 لوگ آتے تھے تو اب میرے پاس 100 پیشنٹس آ رہے ہیں جو کہ آٹزم کے ساتھ ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کتنی ویرائٹی ہو سکتی ہے. اب ہر بچہ مختلف طرح سے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ کامن سائنس ہے. سب سے زیادہ مشکل جو پیرنٹس کو آتی ہے وہ 2 سٹیجز پہ آتی ہے. سب سے پہلے ڈائگنوز کرنا, ایکسیپٹ کرنا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے. اب ڈائگنوسس میں کیا پرابلم آ رہا ہے, جیسے ایک پیرنٹ میرے پاس آیا ہے, ماں یہ وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ سن نہیں رہا, اور جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں تو ان کے پاس اتنی بڑی فائل ہوتی ہے جس میں سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہیئرنگ کا ٹیسٹ ہے. سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ بچہ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ سنتا نہیں ہے. اور جو چھوٹے علاقے ہیں, ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, وہ بھی فوری طور پہ کسی بھی پاس والے ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا اپنا اس کے سارے ٹیسٹ کروا کے لائیں. اچھا پیرنٹس بیچارے دھکے کھا رہے ہیں, کبھی اس ٹیسٹ کے لیے کبھی اس ٹیسٹ کے لیے, ہیئرنگ کروا رہے ہیں, یہ کروا رہے ہیں. اب ہیئرنگ کروایا تو پتہ چلا نارمل, لیکن ماں کہتی رہی ہے کہ مجھے پتہ ہے میرے بچے کی ہیئرنگ ٹھیک ہے. اچھا ماں کیسے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کی ہیئرنگ ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ ہم بلاتے تھے اس کو, دیکھیں نا اب ہے بھی کہ آپ بلا رہے ہیں بچے کو بار بار, وہ رسپونڈ نہیں کر رہا, بچہ اپنے کھیل میں مصروف ہے. 10 آوازیں دے لی, بچے نے رسپانس نہیں کیا. بچے کی انتہائی اٹریکشن کی چیز بھی ہو, وہ بچہ رسپانس نہیں کر رہا. اب ماں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلا, اس کو پانی بہت پسند ہے. ایک دن ٹیپ اوپن رہ گئی واش روم میں, تو فوری طور پہ بھاگا ہوا گیا, بہت دور سے ٹیپ کی آواز آئی تھی. کہتی مجھے اس سے لگا کہ اس کو سنائی دیتا ہے. میں نے اس کو پریکٹس کرنے کے لیے دوبارہ اس کو دور لے کے گئی, اور مزید جو دور والی ٹیپ تھی اس کو اوپن کیا, اور اس کی لائٹ سے اس کو ٹیپ کو اوپن کیا, اور اس کو فوراً پتا چلا کہ کہیں پانی چل رہا ہے. اور کہتی پھر میں نے مزید اس کو انشور کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹائمنگز میں نے اپنے موبائل پہ پانی کی آواز نکالی, اور میں کبھی اس کمرے میں جاتی تھی اور کبھی اس کمرے میں جاتی تھی, اور کبھی ادھر اور ادھر, اسے میں ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو سنائی دیتا ہے. اور پھر میں نے گھر میں اپنے چیخ کے بتایا کہ میرے بچے کو سنائی دیتا ہے, میرا بچہ سنتا ہے. لیکن گھر میں وہ ظاہر ہے گھر والے سب انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, باقی لوگ وہ کہتے ہیں نہیں تم غلط, تمہیں مطلب یہ مسئلہ ہے, تم اس کو لے کے جاؤ, اس کو یہ چیک کرواؤ, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کنڈیشن کیا ہے. تو سب سے پہلی مشکل چیز تو یہ ہے کہ ڈائگنوسس, بچے کی کنڈیشن کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا. تو جب وہ سمجھ آ جائے اس کے بعد پھر جو چیلنجنگ موسٹ ہے کہ اب ہم جائیں کہاں, بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنا. مطلب پیرنٹس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ کون سا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا. یس, یہ بہت زیادہ, اور اسپیشلی پاکستان میں, کیونکہ جہاں آپ کو اتنے سارے متس ہیں کہ اس کے اوپر سایہ ہو گیا ہے, تعویذ دھاگے یہ سب کچھ کریں, تو وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس دینا بھی بہت ضروری ہے. اچھا یہاں پہ میں پیرنٹس کو بتاتی چلوں کہ یہ بھی ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. ٹھیک, اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے, اس کا کوئی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اس میں جب بچے کو بیہیویئر پرابلم ہے, یو نیڈ اے بیہیویئر تھراپسٹ. بچے کو ڈیلی لیونگ اسکلس میں پرابلمس ہیں, اس کے لیے اس کو سیکھنا ہے, وہاں پہ آکوپیشنل تھراپسٹ کی ضرورت ہے. بچے کو بات چیت کرنے میں پرابلم آ رہی ہے, دیٹ از لنک ٹو بیہیویئر ایز ویل, لیکن وہاں پہ تھراپسٹ کی ضرورت ہے. لیکن وہ اس طرح سے ٹریڈیشنل اسپیچ تھراپی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اسپیچ ڈیلے کے بچے کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ یہاں بچے کے پاس اسپیچ تو ہے, بچے کے پاس ساؤنڈس تو ہیں, لیکن بچے کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں پہ کمیونیکیشن تھراپی پہ فوکس کرتے ہیں, وچ از ناٹ اونلی اسپیچ تھراپی, کیونکہ بچے کو بولنا آتا ہے, بچے کو بات کرنے کا انداز بیچ میں حق لا کے بھی وہ جو بچہ بولتا ہے, اور بچپن میں وہ بول رہا ہے اور بڑے ہو کر بھی وہ حق لاتا ہے, اور لوگ بالکل ایک ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ حقلاہٹ جو ہے وہ اسپیچ ڈسارڈر میں. ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ ان کے پاس لفظ ہیں, یہ ٹھیک بھی بول رہے ہیں. آپ دیکھیں ماں کہے گی کہ یہ تو پوری نظم پڑھ لیتا ہے, میرے بچے کو بولتا ہے لیکن اس کو بات نہیں کرنی آتی ہے. یعنی وہ ویسے پوری نظم پڑھ لے گا, کوئی اس کو سانگ پسند ہے وہ پڑھ لے گا, وہ ہو سکتا ہے کچھ سے لفظ اس نے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچے نے لفظ سن لیا ہے وہ ریپیٹ کرتا جائے گا. ایکولیلیا بھی ہوتا ہے ان کے اندر, یعنی ایک ورڈ ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرتے جانا, کوئی ساؤنڈ ہے اس کو ریپیٹ کرتے جانا. لیکن وہ میننگ فل ساؤنڈ نہیں ہوگا, یا میننگ فل ورڈ نہیں ہوگی, میننگ فل کنورسیشن نہیں ہوگی. جیسے میں نے آپ سے کہا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پانی دے دیں, مجھے کھانا دے دیں, جیسے کہ عام بچہ کہتا ہے, وہ نہیں کہہ سکے گا. ویسے کوئی پوری فلم کا ڈائلاگ بھی بول سکتا ہے. اچھا, اگر ان کی صلاحیتوں کی بات کریں, ایکسٹرا آرڈنری بھی ہوتے ہیں جس طرح آپ نے بھی بتایا, تو یہ میں نے دیکھا ہے سم ٹائمز ایسے بھی بچے ہیں جو ڈفرینٹ لینگویجز بھی ایزیلی سیکھ لیتے ہیں. بعض چیزیں ان کے لیے بہت آسان ہوتی ہیں جو ایک نارمل انسان نہیں کر پاتا. چلے اسی سے مجھے ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ایک پیشنٹ کا یاد آ گیا. ہم یہاں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ کوئی لینگویج سکھانی ہے, کچھ سننا ہے. اب
ایک مدر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے بچے کو موبائل کا جو استعمال تھا وہ آٹزم اس کے ساتھ پہلے ہی تھا, کوئی 8 ماہ سے انہوں نے موبائل اس کو دینا شروع کر دیا. اب موبائل میں اس نے جس کا کوئی انٹرسٹ کا چینلز تھے اور وہ ساری ویڈیوز تھیں وہ کورین لینگویج میں تھیں. اچھا. اور اس بچے نے وہ کورین لینگویج میں وہ اتنا فلوئنٹ ہے. اب اس بچے کی ایج میرا خیال میں 6 یا 7 سال ہو چکی ہوگی, 4-5 سال پہلے میرے پاس آیا تھا. اور وہ کورین لینگویج میں اتنا فلوئنٹ ہے کہ وہ ساری باتیں, اور وہ ماں باپ پریشان ہوئے میں ہیں, ان کے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے, اردو بولتے ہیں, میکسیمم انگلش, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں, کہتے ہیں ہمیں پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لینگویج کیا ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ اتنا فلوئنٹ تھا اس کے اندر. پر جب ہم نے گوگل ٹرانسلیٹر سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کورین لینگویج ہے, کیونکہ وہ کارٹونس دیکھتا تھا تو ہمیں تھوڑا آسانی بھی ہوگی ریلیٹ کرنے میں کہ یہ وہ والی لینگویج تو نہیں کہیں بولتا ہے. اور وہ ساری کی ساری کورین لینگویج جو ہے وہ ایسے اس میں فلوئنٹ ہے, وہ بات چیت کر رہا ہے, اور اب اس کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا وہ اردو کی طرف جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا, ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ چونکہ ان کے خاص ڈومین ہوتی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں جب پھر ہم ان کی تھراپیز شروع کرتے ہیں یا انٹرونشن شروع کرتے ہیں تو پیرنٹس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ایک اسپیسیفک ایک لینگویج پہ رہتے ہوئے تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو سیکھنے میں اور اس کے اندر سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. تو آپ دیکھیں گے پیرنٹس بتائیں گے ان کی موسٹلی جو ہے وہ کارٹونش لینگویج ہوتی ہے بچوں کی, جو یہ اسکرین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی بول رہے ہوتے ہیں, ویسی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب انٹریکشن بھی شروع کرتے ہیں تو اسی طرح سے شروع کرتے ہیں. اور بہت سارے بچے جو کہ انٹرسٹنگلی کچھ بچے جو ہے وہ 8 سال کی عمر میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹیو ہو جاتے ہیں, کچھ 12 سال کی عمر میں, کچھ 7 سال کی عمر میں. اور موسٹلی یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو زیادہ بولنا شروع کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ کم بولنا, زیادہ بولنا, یہ اس کے پارٹس ہیں, لیکن اس کو مینیج کرنا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ بچے ایزیلی کیا ٹراماٹائز بھی, کیونکہ آپ نے کہا کہ انوائرمنٹل چیزیں بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو گھر کا ماحول اگر کوئی بچہ ایسا دیکھتا ہے اور آٹزم اس کو نہیں بھی ہے یا کوئی مائنر سے سمٹمز ہیں اور کوئی ایسی چیز اس نے ایسا انسیڈنٹ گھر میں دیکھ لیا ہے, گھر کا ماحول ایسا دیکھ لیا تو ٹراماٹائز ہو گیا ہے, وہ پھر اڈلٹ میں جاتی ہے. ہاں لیکن ٹراما, چائلڈہڈ ٹراما بالکل ایک ڈفرینٹ کنڈیشن ہے, وہ تو کسی بھی نارمل انسان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, جس بچے کے ساتھ کوئی بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے, کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, لیکن اس نے ایسی کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہے. اور بچے چونکہ بہت ان کا دماغ بھی ابھی لاجیکل تھنکنگ میں نہیں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا دل بھی بچے کا چھوٹا سا ہوتا ہے, تو وہ بیسیکلی ان کا دماغ کی جو بہت ساری لاجیکل ریزننگ والی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہوئی نہیں ہوتی. تو دل اور دماغ تو ایک ہی چیز ہے نا, وہ سے کنیکٹڈ ہے. تو وہ پھر خوف کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, یا ایک ایسی چیز بہت نارمل سی چیز بھی بعض اوقات جو ہے وہ بچوں کے لیے ٹراماٹائز ہو سکتی ہے, اور وہ ان کو تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے وہ. اچھا, اکثر جب پیرنٹس آتے ہیں اور ہم انہیں پوچھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بچے کو کبھی ڈانٹا ہی نہیں, ہم نے تو بچے کے ساتھ کوئی ایسی بات کی نہیں, پھر بھی بچہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہو گیا ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہی بچے کے ساتھ کیا, بچے نے ٹی وی میں اسکرین میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے. میرے پاس ایک فیملی آئی اور اس کے بچے نے جو ہے وہ جب بات چیت ہوئی تو مجھے پتہ چلا اس نے ایک روڈ ایکسیڈنٹ دیکھ لیا تھا بچے نے, جس کی وجہ سے وہ ٹراماٹائز ہو گیا تھا. تو دیکھیں نا آپ کے انوائرمنٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ بچے کے لیے بہت ٹراماٹائز ہو سکتی. اسی لیے وہ جو کنٹینٹ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کہتے ہیں بچوں کو یہ کنٹینٹ نہ دکھائیں اور نہ کریں, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم آپ کی اسکرین پہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, کوئی سینسر نہیں ہے کہ بچوں کے لیے یہ کنٹینٹ دیکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, بچوں کو اتنا اوپن ایکسیس ہر چیز کی مت دیں, ان کو وہ ایکسپیرینسز مت دیں جو کہ ان کے ایج ریلیونٹ نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں بچے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, لیکن بچوں کو ایج ریلیونٹ مٹیریل ہی آپ کو دینا چاہیے, اسی انوائرمنٹ میں لے کے جانا چاہیے جو کہ ان کے ایج سے ریلیٹڈ ہے. اس سے ابو اگر آپ ان کو ایکسپیرینسز دیں گے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ان کو جلدی بڑا کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. بچے نے ہر اسٹیج بچے کو بچے کی طرح ٹریٹ کریں, بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. اچھا, اب ہم ٹریٹمنٹس کی اگر ہم بات کر لیں پاکستان میں خاص طور جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ تو مطلب ایکسپرٹ ہیں اس چیز کی اور بہتر سمجھ سکتی ہیں, کتنے ایڈوانس ٹریٹمنٹس اب پاکستان میں بھی آ چکے ہیں, یا ورلڈ وائڈ ہم دیکھیں بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس کے جو ٹریٹمنٹ ہیں ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ 2 طرح سے ہیں. ایک ہم اس کی میڈیکیشن کی طرف اگر بات کریں تو میرے ایکسپیرینسز میں یا میرے سے ریلیونٹ جو فیلڈ میں لوگ ہیں, اور ہم ظاہر ہے میڈیکل فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہتے ہیں جب ہمیں ان بچوں کی ٹریٹمنٹ پلان کرنا ہوتا ہے, تو آٹزم کی ڈائریکٹ کوئی میڈیکیشن نہیں ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ ایک گولی ہے یا ایک دوائی ہے یا ایک انجیکشن ہے اور یہ ہم بچوں کو دے دیں اور اسے یہ کھانا شروع کر دے گا اور بچے کا آٹزم ختم ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے.
2-3 چیزوں کو ہم میڈیکل کنڈیشن میں دیکھتے ہیں. ایک ہم دیکھتے ہیں بچے کی نیند, ایک بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی یا سینسٹیوٹی وہ کتنا فیل کر رہا ہے, اور تیسرا اس کے بیہیویئرل ایشوز جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, یا جس بہت زیادہ ریپیٹیٹیو موومنٹس ہوتی ہیں, بچے میں ایگریشن آ جاتا ہے. ایگریشن بھی ان بچوں میں تبھی آتا ہے جب ان کی نیڈس کو ایڈریس نہ کیا جا رہا, ادروائز دے آر دا کامسٹ پرسن آن دا ورلڈ. صحیح. آپ ان کی نیڈس کو ایڈریس کریں, ان کے مطابق کریں, یہ تو آپ کو بالکل ایک تنکا بھی یہاں سے یہاں نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ دے آر ویری آرگنائزڈ. ٹریگر ہوں گے تو پھر وہ ٹریگر جب بھی ہوں گے ان کی نیڈ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب ہوں گے. اور یہی ایک ڈفرینس ہے جو ہائپر ایکٹیویٹی اور ان بچوں میں کریٹ بھی کرتا ہے. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے میڈیکیشنز دی جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے بچے کا تھوڑا سا ہائپر ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, بچہ اسموتھ ہو جاتا ہے, بچے کی نیند بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. باقی نارملی جیسے باقی بچوں کو بخار ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے, وائرل انفیکشن ہو سکتی ہے, وہ ویسے ہی سب چلتا ہے. دوسری چیز جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ تھراپیوٹک انٹرونشنس ہیں. اب وہ تھراپیوٹک انٹرونشنس بھی کچھ ایک نہیں ہے, 2 یا 3 ہو سکتی ہیں. لیکن میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ سب سے پہلی چیز جو تھراپیوٹک انٹرونشنس میں آپ کو فوکس کرنی ہے وہ بیہیویئر ہے. ٹھیک. بچہ جو بھی سیکھتا ہے وہ اپنے بیہیویئر سے سیکھتا ہے. یعنی جب تک اس کا بیہیویئر نارملائز نہیں ہوگا, سیکھنے کے لیے بچے کے اندر 2 اسکلس بہت ضروری ہیں. ایک بچے کو امیٹیٹ کرنا, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آ کرو, بچہ آ کر سکے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں نا آپ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس ڈائریکٹ لے جاتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچے کا جب تک امیٹیشن اس کی ڈیولپ نہیں ہوگی, بچے کا آئی کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, بچہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, آپ اسے کچھ نہیں سکھا سکتے کہ تم نے بولنا کیسے ہے, تم نے بیٹھنا کیسے ہے, تم نے کھانا کیسے ہے, تم نے پوٹی ٹریننگ کیسے ہوگی, یہ سب چیزیں آپ نہیں سکھا سکتے. تو سب سے پہلے جو ٹارگیٹ ہے وہ بیہیویئر تھراپسٹ ہے, بیہیویئر تھراپی ہے. آپ نے بیہیویئر امپروو کر لیا, آپ سمجھے اپنے بچے کی کافی ساری چیزوں کو بہتر کر لیں گے. اس کے ساتھ کمیونیکیشن تھراپی ہوتی ہے, اوکوپیشنل تھراپی کروائی جاتی ہے جو کہ بچے کی ڈیلی لیونگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا, رسپونڈ کرنا, سیکھنا. سو اٹس اے ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو کہ اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. سو اگر آپ کو انڈر ون امبریلا یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو دیٹ از ویری گڈ. اور یہ انڈر ون امبریلا ہی ہوتی ہے, یہ الگ الگ نہیں ہو سکتی, کنیکٹ ہے نا, کنیکٹڈ ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ آپ کا بچہ ایک جگہ پہ اسپیچ تھراپی لینے جا رہا ہے, آپ کا بچہ ایک جگہ پہ اوکوپیشنل تھراپی, وہ آپ تھک جائیں گے. کتنا کریں گے, کب تک کریں گے؟ سو یو نیڈ اس کے لائف اسٹائل پلیس اینڈ اے پرسن جہاں آپ کو یہ سب چیزیں ایک جگہ مل رہی ہوں, اور یہ کنیکٹڈ بھی ہے نا. مطلب آپ ڈائریکٹلی ایک چیز کو لے کے نہیں چل سکتے ہیں. سو آپ کو سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ کو ایک اچھا آپ سمجھ لیں کہ ایک کاؤنسلر ڈھونڈنا ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے, سمجھا سکے. آپ سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جتنی ہماری ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی ہے, پیرنٹس آف کورس ایک جگہ پہ نہیں ہے نا, مختلف جگہیں ہیں, آپ کو اور پیرنٹس کو ایکسیس کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ ایک کاؤنسلر کے پاس جائیں جو کہ آپ کو ایک پلان بنا کے دے سکے, جو کہ آٹزم ایکسپرٹ ہو, اور وہ آپ کو گائیڈ کر سکے. جو میری ایکسپرٹیز ہیں فیلڈ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں بچہ تو بعد میں آیا نا, بچے کی تھراپی آپ نے بعد میں کرنی ہے, پہلے آپ کو پیرنٹس کی تھراپی کرنی ہے, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. پیرنٹس نیڈ گائیڈنس. سو ایک سیشن بھرپور طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جس میں پیرنٹس کی ساری چیزوں کو سنا جاتا ہے اور ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے. سو اٹس اے لانگ جرنی, اٹس اے ٹف جرنی فار پیرنٹس. یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینے میں 4 مہینے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں, مجھے 1 سال ہو گیا ہے, پھر تھوڑا سا وہ بھی ہو جاتا ہے 3 سال. لیکن جو پیرنٹس 2-3 سال ان سب چیزوں میں گزار جاتے ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ رستہ کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, ہمیں کدھر جانا ہے. ٹھیک. اور ایک اور چیز جو یہاں پیرنٹس کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں, اس کو دیکھیں, نارملائز کریں. If you have a child with autism at your home, normalize this. اس کو کوئی بہت تکلیف اور آزمائش والی صورتحال میں مت رہیں. آپ جتنی جلدی ایکسیپٹ کریں گے, نارملائز کریں. نارملائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نارملائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے ریسورسز اور سپورٹ گین کرنے کی کوشش کریں, ہیلپ سیک کریں. ڈونٹ گو ان دا آئسولیشن. الگ مت رہیں. آپ کا بچہ بھی آئسولیٹڈ ہے, آپ بھی آئسولیٹ مت ہوں. اپنے فرینڈ سے ہیلپ سیکھ کریں. آپ کو کوئی ایکسپرٹ نظر آتا ہے آپ اس کے پاس جائیں. آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کریں, اپنی ایکسرسائز کریں, جم کریں, واک کریں, اپنا کھانا پینا رکھیں. بالکل, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. ہاں, ٹریٹمنٹ سم ٹائمز کرتے ہوئے ہم اس کو ڈسیبلٹی کی فیز میں لیتے ہیں, لیکن اٹس اے کنڈیشن, اور یہ وہ کنڈیشن ہے جس نے ساری زندگی آپ کے بچے کے ساتھ رہنا ہے. سو اپنی مینٹل ہیلتھ کو اگر آپ اچھا رکھیں گے تو آپ اپنے بچے کے لیے اچھا پلان کر سکتے ہیں اور کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. لاسٹلی
معاشرے کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگ بلی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان میں اتنا کانفیڈنٹ بچہ اتنا کانفیڈنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. تو بطور معاشرہ ہمیں یہ کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان پر خاص طور پر کام کیا جائے؟ ایکسیپٹنس. لیکن ڈائیورسٹی از اے نیچرل فینومینا. ٹھیک. جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، ایسے ہی لوگ بھی مختلف طرح سے بنائے ہیں. کوئی ایک سیٹ سٹینڈرڈ انسان کا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ میں نے انسان کو اس کی مکمل حالت پہ پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہنا کہ کوئی کم ہے یا کوئی زیادہ ہے، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ میاں اگر کسی ایک کو ایک چیز دیتا ہے دوسری لے لیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ میں نے انسان کو اس کی مکمل حالت پہ پیدا کیا ہے. تو وہ جو بھی حالت اس نے پیدا کی ہے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس حالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں اور اس طرح سے ایکسیپٹ کریں اور یہ سمجھیں کہ ڈسیبلٹی کین بی اینی ویئر اینی ٹائم. ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی فیملی میں ہے، نہیں ہم نے اس خاندان میں شادی نہیں کرنی ہے، وہ ان کی تو خاندان میں ڈسیبلٹی ہے. مطلب آپ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے اور آپ کو نہیں پتا کہ کل چلتے اگلے لمحے آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کے کل آپ کا جو بچہ پیدا ہونا ہے ان کے ساتھ ہو جائے. So you never know where the disability is. Yes. So اگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں گے تو آپ دوسروں کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ رکھیں گے. اور ان کے لیے صرف ہمدردی کا جذبہ رکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی جو ڈسیبلٹی ہے اس کے لیے آپ کو سمپتھی سے زیادہ ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے. آپ کو رائٹ بیسڈ اپروچ کے ساتھ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جیسے عام بچے کے رائٹس ہیں بالکل اسی طرح سے ان بچوں کے بھی رائٹس ہیں. اور یہ کوئی ایسی طوفانی بلا نہیں ہے، کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں ہے، کوئی ہارر چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ کے بچے کو بھی نقصان ہو جائے گا. نہ کوئی اچھوت کی بیماری ہے کہ آپ کے بچے کو لگ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ایکسیپٹنس سے ریلیٹڈ ہیں اور سوسائٹی کو اس رویے کو کنٹینیو. بہت شکریہ ڈاکٹر عفاف آپ کے وقت کا. اور یقینی طور پر ہمارے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آٹزم کے بچوں کو الگ تھلگ ٹریٹ نہ کریں. ہماری ٹیچرز کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، والدین کو بیہیویئر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ اس طرح کے سائنس بچے میں موجود ہیں تو ایکسپرٹ کی رائے لیں. اس کو بیماری نہیں سمجھیں بلکہ اس کو ٹریٹ کریں. ہوپ فلی آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.